اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 66 60 to 66، یہیں سے 20ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، قل الحمدللہ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اللہ کا سلام ہو اس کے ان بندوں پر کہ جنہیں اس نے منتخب کیا، مصطفیٰ بنایا۔ اس پر کل بات ہماری ہو چکی، جو اسی آیت کا آخری حصہ ہے، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی ذہن کو سوچنے پر آمادہ کیا گیا ہے، اسے اپیل کیا گیا ہے کہ وہ خود سوچے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ کہاں ٹھہر سکتے ہیں کہ جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اسی انداز کو کنٹینیو کیا ہے اس صفحے پر، اور پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ تو 5 مسلسل آیتیں ہیں کہ جو ہمیں نظر آتی ہیں، 5 مسلسل جملے، زیادہ بہتر الفاظ میں کہنا چاہیے، کہ جن میں پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور ہر ایک جملے کے اختتام پر ہمیں ایک انداز مخصوص نظر آتا ہے کہ جو مشترک ہے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے، یعنی کوئی معبود ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے جرم پر ایک تبصرہ کیا گیا ہے، وہی جرم جو شرک کہلاتا ہے۔
تو پروردگار عالم اسی کی تشریح میں گویا فرماتا ہے، پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ بہتر ہے یا وہ کہ جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے امن خلق السماوات والارض، اللہ بہتر ہے یا وہ کہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ اس ضمن میں پہلی چیز کہ وہ کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، یعنی خلقت اسی کی طرف سے، خالق وہی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ کہاں ٹھہر سکتے ہیں کہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ خدا وہ ہے کہ انزل لکم من السماء ماء، کہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا، فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ، اور پھر اس کے بعد ہم نے باغات کو، درختوں کو اگایا، وہ درخت جو خوشنما ہیں، یعنی دیکھنے میں بھی بہت بھلے محسوس ہوتے ہیں۔ ما کان لکم، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا، تمہارے لیے امکان نہیں تھا، ان تنبتوا شجرہا، کہ تم اس کے درختوں کو اگاؤ۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی خدا ہے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ حق سے منحرف ہیں۔ یعدلون کا ایک ترجمہ کیا گیا عدول کے حوالے سے، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو ڈیویٹ کرتے ہیں اس سے کہ جو حق ہے، اور ایک یہ ہے کہ برابر قرار دیتے ہیں اللہ کے، جو عدل کا ایک اور مطلب ہے۔ تو عدول سے لیا جائے گا تو انحراف کا مطلب نکلے گا، عدل سے لیا جائے گا تو برابر کرنے کے مطلب میں اس کو استعمال کیا جائے گا۔ یہاں پر پروردگار عالم نے خلقت کو، پانی کے نازل کرنے کو، اور پھر اس کے بعد زمین سے ان تمام درختوں کے جو خوشنما ہیں اگانے کو اپنی طرف بڑی طاقت کے ساتھ منسوب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد سوال کیا ہے کہ تم خود سوچو کہ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا شریک یا خدا ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ انحراف کیسا؟ پھر اس کے بعد دوسری بڑی فورسفل آیت جو سب سیکوینٹ ہے، امن جعل الارض قرارا، وہ کہ جس نے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالہا انہارا، اور اس کے بیچ بیچ میں ندیاں، نہریں بنائی، وجعل لہا رواسیا، اور اس کے لیے پہاڑ پیدا کیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے دو دریاؤں کے بیچ میں پردہ رکھا۔ یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ پروردگار عالم کی یہ عجیب تدبیر اور یہ پروردگار عالم کی عجیب ربوبیت کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ کھاری پانی اور میٹھا پانی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بہتے چلے جا رہے ہیں ایک مدت تک اور ایک حد تک کہ جس میں دونوں ایک دوسرے میں ادغام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ تو پھر پروردگار فرماتا ہے کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کو علم ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت کے اندر خلقت کا، پانی کے نازل کرنے کا اور اگانے کا حوالہ تھا، جو پھر ایک دفعہ خلقت ہی کی طرف بات پلٹے گی، اور یہاں پر اس کے قابل استفادہ ہونے کا ذکر ہے کہ زمین کو اس نے پیدا کیا، مگر پیدا کرنے کے بعد ایسا بنایا ہے کہ وہ قابل استفادہ ہے۔ زمین کی حرکت مسلم ہو چکی ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ حرکت کے باوجود وہ ہمارے لیے گہوارے کی طرح سے ہے، یعنی ہم اس کے اوپر چل بھی رہے ہیں، اپنے کاموں کو انجام بھی دے رہے ہیں، اور جو زمین کی حرکت ہے وہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کر رہی ہے بلکہ ہمیں اکوموڈیٹ کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے زمین کے اندر نہروں اور ندیوں کا ایک پورا سلسلہ قائم کر دینا، زمین کو مختلف حوادث سے بچانے کے لیے پہاڑوں کو میخوں کی طرح سے اس کے اندر گاڑھ دینا، اور پھر اس کے بعد اپنی قدرت کا اظہار ان دریاؤں کے ذریعے سے کہ جن کے درمیان ایک بڑھتا سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد گویا پروردگار نے اپنی تدبیر، اپنی ربوبیت کی طرف متوجہ کیا کہ جس طرح سے پچھلی آیت میں خلقت وہ خدا کی طرف سے ہے، تدبیر اور ربوبیت کا وہ بھی خدا ہی کی طرف سے ہے کہ جس نے تمہارے لیے ان تمام تر چیزوں کو قابل استفادہ بنایا۔ یعنی اگر تمہیں علم حاصل ہو جائے تو ممکن نہیں ہے کہ تم اپنے اس علمی فیصلے کو کمپرومائز کرو، اس لیے کہ عقل خدا نے دی ہے، مشاہدے میں یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں، اب سارا معاملہ تمہارے علم کا آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اور یہ بڑا نفسیاتی ایک معاملہ ہے کہ امن یجیب المضطر، یا وہ کہ جو دعا قبول کرتا ہے، المستر کی، مستر سے مراد بے بس، جو بے قرار ہے، جو انتہائی پریشانی میں ہے، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کرتا ہے اس کی مصیبت کو۔ اب یہ تو ہر ایک انسان کا اپنا ایک تجربہ، اپنا ایک نفسیاتی ایکسپیرینس ہے کہ جب مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں تو بالآخر انسان تمام تر توجہات اپنے خالق حقیقی کی طرف کر کے اسی سے لو لگاتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے پروردگار عالم کا ایک بہت بڑا احسان ہے
کہ اس کے ذریعے سے اس نے اپنی طرف اپنی مخلوقات کو متوجہ کیا ہے تاکہ وہ بالاتر طاقت سے اپنے رابطے کو مضبوط کر سکے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کہ جو دعا قبول کرتا ہے بے بس و بے قرار کی، اذا دعا ہو جب وہ اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء اور دور کرتا ہے مصیبت کو، ویجعلکم خلفاء الارض اور تمہیں زمین میں ایک دوسرے کی جگہ پر لاتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں نسلیں چاہتی ہیں، دوسری نسلیں آ جاتی ہیں، انسان آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، مگر دوسرے بہت سارے بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جو بالآخر ان بزرگان کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو بچپنے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے اس دنیا سے انتقال، یہ جو پورا نظام ہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ جس نے پورا سلسلہ قائم کیا ہے وہ بہتر ہے کہ یا وہ کہ جنہیں یہ خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم سمجھانے کا اثر لیتے ہو، یعنی نصیحت جو تمہیں کی جاتی ہے وہ تم اسے بہت کم اثر لیتے ہو، بس اپنے کام ہو جائیں، اس کے بعد کون خدا اور کیسا خدا۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، انسان کو ہدایت کی ضرورت تو ہر دفعہ ہوتی ہے، ہر موقع پر ہوتی ہے، مگر خاص طور پر جب بر اور بحر اور اس میں بھی اندھیرا ہو، یعنی ایک انسان ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہ دے رہا ہو، آنکھوں نے ساتھ دینا ترک کر دیا ہو یا بہت کم ساتھ دے رہی ہو، ایسے موقع پر کہ جب سورج کی روشنی بھی نہیں ہے اور انسان ٹمک ٹوئیاں مار رہا ہے، پروردگار فرماتا ہے وہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں میں، چاہے تم سمندر کے اندر ہو یا تم زمین پر خشکی پر ہو اور وہاں پر تمہیں راستہ نہ مل رہا ہو، تو کون ہے کہ جو تمہاری ہدایت کرتا ہے ظلمات البر والبحر میں، خشکی میں اور تری میں۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون ہواؤں کو چلاتا ہے، بشرم بین یدی رحمتہ، آگے آگے رحمت کے عنوان سے خوشخبری دیتے ہوئے کہ رحمت نازل ہونے والی ہے۔ یہ عام طور پہ جو بارش سے پہلے کی جو ہوائیں چلتی ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے ان باتوں سے کہ جو یہ خدا کے ساتھ شرک قرار دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ جن کو شریک قرار دیتے ہیں۔ یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے پاک اور منزہ ہونے کو، بلند ہونے کو بیان کر دیا ہے، اور پھر ارشاد ہوتا ہے اس سلسلے کی جو آخری آیت ہے کہ امن یبدأ الخلق، کہ وہ کہ جس نے خلقت کا آغاز کیا، یعنی صرف تمہیں کو پیدا نہیں کیا، خلقت کا اصلاً آغاز اسی کی طرف سے، ثم یعیدہ، اور پھر جو پلٹائے گا، یعنی قیامت بھی وہی لے کر آئے گا۔ وَمَن یرزقکم من السماء والارض، اور وہ جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے۔ وَمَن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اب یہ آخر میں چیلنج کر دیا گیا کہ حبیب کہہ دیجئے کہ بھئی کوئی دلیل لے آؤ، کوئی آرگومنٹ ایسا کنونسنگ ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے شرک پر اصرار کرنا چاہتے ہو تو ایسے ہی تو تمہاری بات نہیں قبول کی جائے گی، کوئی تو تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے، وہ دلیل آ نہیں سکتی اور شرک ثابت ہو نہیں سکتا۔ یہ بالکل لاجواب کیا ہے پروردگار عالم نے اس موقع پر۔ پھر ارشاد ہوتا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے وہ کوئی غیب کو نہیں جانتا سوا اللہ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں خبر نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اصلاً جو علم غیب ہے وہ ظاہر ہے کہ پروردگار ہی کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد خداوند متعال جتنا علم جس کو دینا چاہے یہ اس کی ثوابدید ہے، جیسے کہ سورہ جن کے اندر یہ آئے گی بات کہ عالم الغیب ہے، کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول، کہ اللہ عالم الغیب ہے اور اپنے علم غیب پر تسلط نہیں دیتا مگر جسے چاہے اپنے رسولوں میں سے۔ تو ظاہر نبی جو خبر دے رہا ہے تو وہ خبر غیب ہی کی ہوتی ہے، مگر وہ غیب کی خبر اس کے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ پروردگار عالم کے پاس سے آتی ہے۔ تو یہاں پر پھر ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پروردگار عالم جتنا جس کو علم دینا چاہے یہ پھر پروردگار کا اختیار ہے، یہ پروردگار کا رائٹ ہے۔ ذاتی جو علم ہے وہ تو صرف اور صرف خدا ہی کے پاس ہے۔ تو اب یہاں جو بات آگے بڑھی تھی وہ قیامت کے دن کے حوالے سے کہ ان کو نہیں معلوم، ما یشعرون ایان یبعثون، کہ انہیں خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ رفتہ رفتہ ہوگا انہیں پورا علم آخرت کی منزل میں، یعنی ابھی اتنا تو بتا دیا گیا کہ بھئی دنیا کے ساتھ
معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، معاملہ ختم نہیں ہوگا، تم منتقل ہو جاؤ گے، پھر اس کے بعد برزخ، برزخ کے بعد پھر آخرت، آخرت کے اندر حساب کتاب، اور پھر اس کے بعد جس کی جو منزل جنت ہو یا جہنم وہاں پر اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ مگر یہ سارے معاملات جو یہاں پر بتائے گئے ہیں ظاہر ہے کہ ایک محدودیت کے ساتھ ہیں۔ جب آنکھیں کھلیں گی، جیسے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا وہ جو جملہ ہے کہ الناس نیامن، کہ لوگ ابھی سو رہے ہیں، اذا ماتوا، جب مریں گے تو پھر اس کے بعد جاگیں گے۔ تو اس کیفیت میں دنیا میں جب ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو بظاہر ہم جاگ رہے ہیں، مگر جاگتے ہوئے امیر المومنین کی تعبیر میں ہم سو رہے ہیں۔ مگر جب اس دنیا سے جائیں گے تو بظاہر آنکھ بند ہو جائے گی، مگر پھر آنکھ کھلے گی، تو وہ جو علم ہے وہ اس موقع پر تو بڑا کمال میں ہوگا اور انسان ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہوگا۔ تو یہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں علم نہیں ہے کہ کب یہ اٹھائے جائیں گے، مگر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ انہیں پورا علم حاصل ہوگا۔ مگر ان مشرکین کا معاملہ کیا ہے؟ بل ہم فی شک منہا، کہ وہ اس میں سے شک میں مبتلا ہے، پتہ نہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ہوگا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ رسالت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ بل ہم منہا امون، بلکہ وہ اس کی طرف سے بالکل اندھے ہو چکے ہیں۔ یعنی ایک تو شک کی منزل ہوتی ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ انسان پرسنٹیج ایک پرابیبلٹی کی وہ دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی 10%، 5% تو چانس ہے۔ ایک وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر انسان اس کا بالکل انکار کر دے ہیں، تو یہ بالکل آنکھیں بند کر لینا اور یہ کہہ دینا کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بابر بیش کوش، یہ عالم دوبارہ نہیں۔ یہ تو بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ جس کے بعد دنیا میں کسی قسم کی اصلاح کی کوئی گنجائش دینی پہلو سے باقی نہیں رہتی ہے۔ آیت نمبر 66 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔